السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے اسم اعظم کی، اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نام کی جس کے ذکر کو اہل علم دعا کی قبولیت کی کنجی قرار دیتے ہیں۔ وہ نام جو بند دلوں کو کھولتا ہے، جس سے تقدیر کے فیصلے بھی بدلتے محسوس ہوتے ہیں، تدبیر کو سمت ملتی ہے اور دعا کو بارگاہ الہی میں خاص قبولیت نصیب ہوتی ہے۔ دنیا میں ہر چیز کو ایک انتہا ہے، ہر طاقت کی ایک حد ہے، ہر کمال ایک مقام پر آ کر رک جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہر حد سے بلند، ہر تصور سے ماورا اور ہر انتہا سے بے نیاز ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے جس کے لیے نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار اسماء حسنی ہیں، ایسے نام جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے، اور ہر نام اپنے اندر ایک الگ معنی، ایک الگ تاثیر اور ایک الگ روحانی نور رکھتا ہے۔ لیکن ان سب ناموں میں ایک نام ایسا ہے جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، وہ نام جس کے ساتھ دعا کی جائے تو قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت خاص طور پر متوجہ ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ ہی کے سب سے اچھے نام ہیں، بس اسے انہی ناموں سے پکارو۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کو پکارنے کا سب سے بلند طریقہ اس کے عظیم ناموں کے ذریعے پکارنا ہے۔ اسم اعظم کوئی فرضی تصور نہیں بلکہ ایک قرآنی اور نبوی حقیقت ہے۔ بہت سے علماء اور صوفیاء کرام کے نزدیک لا الہ الا اللہ ہی اسم اعظم کی اصل روح ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسم اعظم وہ ہے جو دل کو اللہ کی طرف جھکا دے اور ہر غیر سے کاٹ دے۔ یہی کلمہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کا خلاصہ تھا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسم اعظم وہ ہے جو دل کو زندہ کرے اور روح کو اللہ سے ہم کلام کر دے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اسم اعظم وہ نہیں جو صرف زبان سے ادا ہو بلکہ وہ ہے جو دل سے نکلے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ وہی نام ظاہر فرماتا ہے جو اس کے طالب کو معرفت کی بلندی تک لے جائے۔ اسم اعظم کے ذکر کے اثرات یہ ہوتے ہیں، دل کا سکون، روحانی نور، گناہوں سے نفرت، نیکی کی رغبت اور اللہ سے قرب کا احساس۔ یہ سب نشانیاں دل کی کیفیت کو بدل دیتی ہیں۔ سورہ نمل میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ملکہ بلقیس کے تخت کو لانے کی بات ہوئی۔ ایک شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، میں اسے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ مفسرین کے مطابق یہ شخصیت حضرت آصف بن برخیا رحمۃ اللہ علیہ تھی۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ حضرت آصف بن برخیا رحمۃ اللہ علیہ کو اسم اعظم کا علم عطا کیا گیا تھا اور انہوں نے اسی نام کے ذریعے اللہ سے دعا کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تخت فوراً حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ جملہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسم اعظم کی طاقت بھی صرف اللہ کے اذن سے ظاہر ہوتی ہے۔ اہل اللہ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم کو دل کی حاضری کے ساتھ پڑھا جائے، لا الہ الا اللہ، یا حی یا قیوم، اللہ اللہ، یہ اذکار دل کو مضبوط کرتے ہیں اور یقین کو زندہ کرتے ہیں۔ اسم اعظم کوئی جادوئی لفظ نہیں، یہ بندے اور رب کے درمیان ایک روحانی رشتہ ہے۔ جب بندہ اخلاص، عاجزی اور یقین کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی دعا آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور اللہ اپنے فضل سے راستہ کھول دیتا ہے۔ یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا، کیوں ہر شخص کو اسم اعظم نہیں دیا جاتا؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق اسم اعظم کوئی رازدارانہ منتر یا وراثتی لفظ نہیں جو ہر شخص کو دے دیا جائے، بلکہ یہ ایک روحانی کیفیت ہے جو مخصوص شرائط کے ساتھ عطا ہوتی ہے۔ نمبر 1، اسم اعظم امانت ہے، عام لفظ نہیں۔ قرآن کہتا ہے، بے شک ہم نے یہ امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ہی ظالم، بڑا ہی نادان ہے۔ اہل معرفت کے نزدیک اسم اعظم بھی امانت ہے جو ہر دل کے اٹھانے کے قابل نہیں ہوتی۔ ہر زبان دعا کرتی ہے، ہر دل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس دل کی دعا قبول نہیں فرماتا جو غافل ہو۔ اسم اعظم غفلت والے دل پر ظاہر نہیں ہوتا کیونکہ وہ دل پہلے خود ہی نہیں کھلا ہوتا۔ طاقت امتحان بن جاتی ہے۔ جیسے ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، قرآن میں آصف بن برخیا کا واقعہ آتا ہے جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس نے کہا
کہا میں اسے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ طاقت صرف اس لیے دی گئی کہ وہ نفس، غرور اور دعویٰ سے پاک تھا۔ اگر یہ ہر شخص کو مل جائے تو طاقت ہدایت نہیں فتنہ بن جاتی ہے۔ اسم اعظم لفظ سے زیادہ حال ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسم اعظم وہ نہیں جو زبان بولے، بلکہ وہ ہے جو دل پر اتر جائے۔ جب تک دل ہرس، حسد، ریا اور انا سے خالی نہ ہو اسم اعظم پردے میں ہی رہتا ہے۔ اسم اعظم اگر ہر شخص کو مل جائے تو دعا عبادت نہیں مطالبہ بن جائے، یقین ختم، کنٹرول شروع ہو جائے، بندہ رب کے سامنے عاجز نہیں دعوے دار ہو جائے۔ اس لیے اللہ ہر طالب کو نہیں صرف اہل کو دیتا ہے۔ اسم اعظم اس لیے ہر شخص کو نہیں دیا جاتا کیونکہ ہر دل اس امانت کو اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ لفظ نہیں ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری صرف اسے دی جاتی ہے جو خود کو مٹا چکا ہو۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسم اعظم کسی پر بند نہیں کیا گیا، اور نہ ہی یہ کہا گیا ہے کہ عام مسلمان اللہ کے عظیم ناموں کا ذکر نہ کریں، لیکن اہل علم یہ ضرور فرماتے ہیں کہ اللہ کے خاص ناموں کا اثر الفاظ سے زیادہ دل کی کیفیت پر ہوتا ہے۔ اس لیے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سے پہلے اللہ کی حمد کی جائے اور درود و سلام پڑھا جائے۔ درود شریف دل کو نرم کرتا ہے، دل کی غفلت کو کم کرتا ہے اور بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ یہ کوئی شرط نہیں بلکہ ایک ادب ہے، یہ روحانی ترتیب ہے جس پر عمل کرنے سے ذکر میں خشوع پیدا ہوتا ہے۔ اہل تصوف فرماتے ہیں کہ جب دل کینہ، غرور اور غفلت سے پاک ہو اور زبان درود سے تر ہو تو اللہ کے نام دل میں اترنے لگتے ہیں۔ اسم اعظم کا اصل اثر تب ظاہر ہوتا ہے جب بندہ پہلے اپنے دل کو صاف کرے، اپنی نیت کو درست کرے اور پھر پورے یقین کے ساتھ اللہ کو پکارے۔ یہی وہ راستہ ہے جو دعا کو الفاظ سے قبولیت تک لے جاتا ہے۔ اہل علم اور اہل تصوف کے ہاں یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ بعض اللہ کے اسما ایسے ہیں جنہیں مختلف روحانی سلسلوں میں اسم اعظم کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ کسی سلسلے میں لا الہ الا اللہ کا ورد سکھایا جاتا ہے، کسی میں یا حی یا قیوم پر توجہ دی جاتی ہے اور کسی سلسلے میں اللہ اللہ کا ذکر کروایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بزرگوں نے ہمیشہ واضح کی ہے، اصل مقصد کسی خاص اسم پر عبور حاصل کرنا نہیں، نہ ہی اسم اعظم کو دنیاوی فائدوں یا شعبدہ بازی کا ذریعہ بنانا ہے۔ اصل مقصد صرف اور صرف اللہ کی قربت ہے۔ اہل تصوف فرماتے ہیں کہ جو ذکر انسان کو اللہ کے قریب کر دے وہی اس کے لیے اسم اعظم بن جاتا ہے۔ اس لیے اولیاء کرام نے راز الہی کے طالب کے لیے ایک عجیب مگر گہرا اصول بیان کیا، آنکھ بند، کان بند اور زبان بند، یعنی غیر ضروری دیکھنا چھوڑ دو، غیر ضروری سننا چھوڑ دو اور غیر ضروری بولنا چھوڑ دو۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جب بندہ خاموشی کے اس مقام پر پہنچتا ہے تو دل بولنے لگتا ہے، اور جب اللہ کی حقیقت بندے پر عیاں ہوتی ہے تو پھر زبان خود ہی خاموش ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر نہ دعویٰ باقی رہتا ہے، نہ اظہار، نہ شور، نہ اعلان، صرف یقین، سکون اور اللہ کی حضوری۔ یہی وجہ ہے کہ سچے اہل اللہ راز پانے کے بعد بھی خاموش رہتے ہیں، کیونکہ راز بولنے کے لیے نہیں سننے کے لیے دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگے تو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹس ضرور دیجیے گا۔